کے پیسے نہیں کھاؤں گا میں آپ کے لیے. مجھ سے آؤٹ آف باکس مانگے باتیں, یہ اسکول اپ گریڈ کرنا, پانی دینا, ٹنکی دینا آپ کا حق ہے, ہمارا فرض ہے, اس پہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی, یہ آپ کو ملنی ہے. میں آپ کے لیے جو جاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سردار تنویر الیاس خان سے کچھ مختلف سوالات کریں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کو وزیر اعظم بننے تک کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا اور آپ نے کیا جد و جہد کی, اور پورے آزاد کشمیر پر بات کریں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ میں نے کتنے لوگوں کو نوکریاں دوں گا اور کتنیاں دی ہیں میں نے اپنی کمپنیوں سے, اور کتنا میں پیسہ لے رہا ہوں. آج یہ آپ کو سردار تنویر الیاس خان آپ کو بتائیں گے کیا اپنے جو آزاد کشمیر میں اس میں کیا کیا تبدیلیاں لاؤں گا. یہ آج تنویر الیاس سے بتائیں گے, آئیے سنتے ہیں. اچھا, یہ جذباتی اور ایموشنل سے مجھے یاد آیا, مثلا آپ کی میں اس روز سپیچ سن رہا تھا جب راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا تھا. وہ بالکل ایک مدبر کا, ایک اسٹیٹس مین کا, ایک بہت کول مائنڈڈ بندے کی وہ تقریر تھی. دوسری طرف ہم کبھی آپ کو جذباتی ہوتے ہوئے روتے ہوئے دیکھتے ہیں, کبھی آپ کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ جی آپ مائک کا بھی صحیح استعمال نہیں کرتے. تو یہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو کیسے ہیں؟ اصل میں یہ جو مائک کا استعمال نہ ہونے کا تو وہ جو بنیادی طور پہ اس کا ہمارے جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, کوئی بھی غیر روایتی آدمی جس سرکار کے پیسے نہیں ہیں. میں جب جس حلقے سے کانٹیسٹ کر کے آیا, ہمارے دونوں حلقے آپس میں جڑتے ہیں اور دریا درمیان میں دریا سے اوور لیپ ہوتے ہیں. اس سے میں جب جیت کے آیا تو میں صرف میرا خیال سے میں 8 دن گیا ہوں گا, اور 8 دن بھی ایک دن میں 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا میکسیمم کسی دن 5 گھنٹے. ابھی مجھے لوگوں نے کہا نہیں سر آپ 9 دن آئے تھے, چلے 9 دن لیتے. میں پورے آزاد کشمیر میں کمپین کر رہا تھا, اور میری ریکارڈ پہ تقریریں ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں آپ کے پیسے نہیں کھاؤں گا, میں آپ کے لیے مجھ سے آؤٹ آف باکس مانگے باتیں, یہ اسکول اپ گریڈ کرنا, پانی دینا, ٹنکی دینا آپ کا حق ہے, ہمارا فرض ہے, اس پہ سیاست ہو ہی نہیں سکتی, یہ آپ کو ملنی ہے. میں آپ کے لیے جو جاب ان امپلائمنٹ آسمان کو چھوتی ہے. اب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری جب میں وزارت میں آیا, پی پی آئی جو ہاؤسنگ کی وزارت تھی, اس میں تمام بڑے افسر اور ایون 2 میرے رشتہ دار تھے جو گریڈ 20 کے تھے, سب نے تبادلے کرا لیے. جب میں نے کہا نا میں کچھ نہیں لیتا, جب منسٹر کہہ رہا ہے میں کچھ نہیں لیتا, تو وہ بھاگ گئے. جب سیکرٹریز یا اس طرح کے آفیسر کسی کو کہتے ہیں کہ سر وہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ آپ نے بتانا ہے, تو وہ صبح و شام اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یار کیسے نکلیں گے پیسے. اب یہ بہت ساری چیزوں کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ ہیں. رونے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ایک آدمی کو, انسان کو آپ 100 روپیہ مہینہ دے رہے ہیں, کیا 100 روپے میں باجرہ آ سکتا ہے, گندم آ سکتی ہے, مرغی کی اگر خوراک نہیں آ سکتی, وہ انسان مرد ہے یا عورت ہے, وہ کس کی طرف دیکھ رہا ہوگا. یہ بنیادی طور پہ میں نے کہا کہ کیوں انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں. مجھے پچھلے یہاں چیف سیکرٹری تھے, اس وقت میرا آزاد کشمیر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کچھ صدقہ تو مجھے پتہ آپ کرتے ہیں, چونکہ یہاں جب شروع میں AC آئے تھے میں جانتا ہوں ان کو. کہنے لگے جی کچھ دیگیں پکوائیں, خواتین آتی ہیں سوشل سیکورٹی لینے 400-450 روپیہ, کن پہاڑوں سے اتر کے آتی ہیں, جو ویگن پہ پیسے اتنے خرچ ہو جاتے ہیں بس پہ کہ جو ان کو یہاں سے ملتے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک وہ طبقہ ہے کہ جس کے کتے جو ہے نا مکھن کھاتے ہوں گے, بہت امیر ہوگا, کئی ہزار فیملیوں کی کفالت کرتا ہوگا. لیکن ایک وہ ہے جس کے پاس شام کو آدھا سیر آٹا نہیں ہے کہ وہ اپنی کھل کے روٹی پکا کے چپاتی کھا سکے, وہ چٹنی کے ساتھ کھاتا ہے, لسی کے ساتھ کھاتا ہے, یا جس چیز کے ساتھ کھاتا ہے وہ کھا سکے. وہ کفایت سے شاید کہے گا کہ اس چپاتی کو جتنا پتلا بنا سکتے ہو بناؤ تاکہ میں کھانا کھاؤں. یہ ایک حقیقت ہے. اس میں دیکھیں میں جو ہسپتالوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر آپ آزاد کشمیر میں 100 بیڈ کا ایسا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال نہیں بنا سکے, آزاد کشمیر میں آپریشن ہوتے ہیں, کھلے آپریشن کے ساتھ ان کو پنڈی ریفر کر دیا جائے. بنیادی طور پہ کوئی مائک کی شرارت کرے گا, کوئی غور شرارت کرے گا, کوئی ڈبنگ کرے گا, وہ یہ ایک جو سب سے بڑا ایک بات کے اوپر وہاں کانسنسس ہے, سوائے چند مستثنیات جس کو کہتے ہیں ایکسیپشنز کے کہ یار دیکھ لو گے. انہوں نے کہا بھائی پہلی دفعہ آیا, فوراً جیت بھی گیا, وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو کے اوپر چلے گیا. ہم نے سردار قیوم نیازی صاحب کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا. ان کا مسئلہ پتہ کیا تھا, 16 وزراء تھے, چونکہ آج 13 امینڈمنٹ ہوئی ہے, 16 وزراء میں سے 16 میں سے ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا, 16 نے سائن کر دیے تھے عدم اعتماد پہ. وہ پارٹی آن نہیں کر رہے تھے چونکہ ان کو پارٹی سے لینا دینا کچھ نہیں تھا. میں نے ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ حضرت آپ بن کے ہمارے لیے کافی ہے, مجھے پارٹی چلانے دیں,
اگر ایک بھی اپنا رشتہ دار آپ کو ریفر کیا تو پھر آپ کہیے گا کہ ہم گنہگار ہیں. میں صرف آپ کے پارٹی کے وہ لوگ دوں گا جو خوان کے ساتھ 15 سال سے 20 سال سے چل رہے ہیں. آج آپ ان کو چینی آٹا نہیں دے رہے, وہ اپنے گھر سے کھا کے باہر آپ کا نعرہ لگا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, تو وہ کیا سمجھیں کہ ان کی کون سی حکومت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے لیے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بار بار آواز بلند کرنے سے جس کا لوگوں کو فیل ہوگا, ان لیڈروں میں سے کوئی اٹھ کے بتائے کہ امریکن ایمبیسیڈر تو دور کی بات ہے, کبھی کسی جونیئر سے جونیئر آدمی کو بھی یہ لے کے گئے ہوں. امریکن ایمبیسیڈر نے جانے کے بعد ابھی ان کا ایک شعبہ ہے جو ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, انہوں نے ہمارے فائنانس منسٹر سے رابطہ کر لیا کل ہی, انہوں نے کہا جی میٹنگ کرنی ہے. تو جو وہ معاملات وہ جو انڈیا سے متعلق ہے اس کا بھی آپ کو رزلٹ ملے گا. اس نے بہت پازیٹیولی سمجھا, ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ان سے. اور ہندوستان کے حوالے سے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ زمین نہیں ہے, 1.5 کروڑ لوگ ہیں. اگر دنیا میں ریفرینڈم ہو سکتے ہیں, اقوام متحدہ میں کمٹمنٹ ہے, ہم ریفرینڈم فیس کرنے کو تیار ہیں, وہ بھی فیس کریں. بہت شکریہ.